یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو، لیکن اس کا بھائی کبھی بھی اپنی بہن کو نہیں سمجھایا ہے۔ مارکیٹ جا رہی ہے، بھائی نہیں روک رہا ہے۔ سینما گھر میں جا رہی ہے، بھائی نہیں روک رہا ہے۔ حرام کام کرنے جا رہی ہے، بھائی نہیں روک رہا ہے۔ آرکیسٹرا دیکھنے جا رہی ہے، بھائی نہیں روک رہا ہے۔ زنا کرنے جا رہی ہے، بھائی نہیں روک رہا ہے۔ گناہ کا کام کرنے جا رہی ہے، بھائی نہیں روک رہا ہے۔ کل میدان محشر وہ لڑکی کہے گی مولا صرف میں ہی گناہگار رہے، بلکہ میرے ساتھ میرا بھائی بھی گناہگار تھا، اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور مرد ہے، اس کا بیٹا رہے گا۔ اس طریقے سے 4 مرد ایک عورت 4 مردوں کو لے کر اپنے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ آج کا پیغام یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو۔ اگر پردہ نہیں ہے تو گھر میں برکت نہیں ہے۔ پردے کے تعلق سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں ایک خاتون جاتی ہے، رو رو کر عرض کرنے لگتی ہے، حضور میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، میرے گھر میں اللہ کی رحمت ختم ہو گئی ہے۔ میرا شوہر کماتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ میرا بیٹا بھی کماتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ میرا بھائی بھی کماتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں 3 لوگ کمانے والے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہر مہینے میں پیسہ آتا ہے، پیسہ نہ جانے کتنے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا تمہارا گھر مین گیٹ پر، مین روڈ پر ہے؟ وہ عورت کہتی ہاں حضور غوث پاک میرا گھر مین روڈ پر ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، تیرے گھر میں برکت کی بارش ہوگی، تیرے گھر میں برکت کی بارش ہوگی۔ وہ عورت گھر پہ آتی ہے، گھر کے اپنے مین دروازے پر پردہ لگاتی ہے۔ جیسے ہی پردہ لگائی، 1 مہینہ گزرا، پیسے کی بھرمار ہے، برکت کی بہاریں ہیں، رحمت کی نظارے ہیں، چاروں طرف برکت ہی برکت۔ بھائی کا بھی پیسہ بچ رہا ہے، بیٹے کا بھی پیسہ بچ رہا ہے، شوہر کا بھی پیسہ بچ رہا ہے۔ اب عورت خوش ہو جاتی ہے۔ دوسرے مہینے میں پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی حضور میں نے 1 مہینہ پہلے آئی تھی، میں 1 مہینہ آپ سے پہلے ملی تھی، اور میں عرض کی تھی کہ حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کہا تھا اپنے گھر پہ پردہ لگا لو۔ حضور معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ جبکہ اور لوگ کسی ولی کے پاس، جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک تعویذ گھر پہ لے جا کر لٹکا دو، یہ باٹل کا پانی، یہ دم کیا ہوا پانی اپنے گھر کے لوگوں کو پلا دو۔ حضور معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے سورہ یاسین کی تعویذ دیتے ہیں، کچھ سورہ بقرہ کی تعویذ دیتے ہیں، کچھ سورہ رحمان کی تعویذ دیتے ہیں، کچھ سورہ فلق کی تعویذ دیتے ہیں، کچھ سورہ کافرون کی تعویذ دیتے ہیں۔ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہ تو آپ نے کوئی وظیفہ بتایا، نہ تو آپ نے کوئی کلمہ سکھایا، نہ تو کوئی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ حضور معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کو کہا، نہ تو آپ نے نماز پڑھنے کو کہا ہے، نہ تو آپ نے قرآن کی تلاوت کرنے کو کہا ہے۔ حضور آپ نے صرف یہ کہا تھا گھر پہ پردہ لگا لے، تمہارے گھر پہ رحمت کی بارش ہوگی۔ حضور اس دن کے بعد سے جیسے ہی میں نے گھر کے مین دروازے پر، مین گیٹ پر جیسے ہی پردہ لگایا، میرے گھر پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، میرے گھر پہ برکت کی بارش ہو رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، حضور غوث پاک غوث الثقلین شہباز الامکانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بات دراصل یہ تھی کہ جب تمہارے گھر کے مین گیٹ پر پردہ نہیں تھا، جب کوئی مسافر گزرتا تھا، کوئی راہگیر گزرتا تھا، اب راہگیر گزرنے والے میں کوئی شرابی بھی گزرتا تھا، کوئی زناکار بھی گزرتا تھا، کوئی جواکار بھی گزرتا تھا، کوئی گناہ کا کام کرنے والا بھی گزرتا تھا۔ جب اس کی ناپاک نگاہیں جب تمہارے گھر کے اندر پڑتے تو اس کی ناپاک نگاہوں کی وجہ سے، اس کی ناپاک نظروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے اپنی رحمت کے فرشتے کو دور کر لیا۔ حضرات محترم یہ سوچیں جب آپ
خود پردہ کریں گے، جب آپ اپنے گھر کی ماں بہنوں بہن بیٹیوں کو پردہ میں رکھیں گے، اس وقت گھر میں کتنی رحمت و برکت کی بارش ہوگی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سفینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ پروگرام ختنہ کے تعلق سے کرایا گیا۔ ختنہ کیا ہے؟ ختنہ اسلام کا ایک علامت نشانی ہے۔ جس کے پاس داڑھی نہ ہو، اگر کہیں انجان جگہ پہ اس کے اگر فوت ہو جائے تو اب آپ سے پردے کی بات ہے، کیا کہوں، کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کی ستر عورت کو کھولا جائے گا۔ جب آپ زندہ ہیں، اپنے کمر سے لے کر گھٹنوں تک نہیں دکھاتے۔ ایک مسئلہ اور سنیے، لگے ہاتھوں، جب بھی غسل کریں، میں یہاں کے بوڑھوں لوگوں کو دیکھا ہوں، اب نصیحت کی باتیں سنیں، بہت ہو گیا۔ کمر سے لے کر گھٹنے تک کا چھپانا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو دکھاتا ہے وہ حرام کار کرتا ہے، حرام کا کام کرتا ہے۔ غسل ہو جائے، آپ حمام میں نہا رہے ہیں، باتھ روم میں نہا رہے ہیں، ننگے نہائیے، غسل ہو جائے، غسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن ہر جگہ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ ننگے نہائیں گے، غسل ہو جائے گا، لیکن آپ کا یہ کام بے حیائی میں گنا جائے گا۔ آپ کا یہ کام بے حیائی میں گنا جائے گا۔ کمر سے لے کر گھٹنے تک یہ جو بیچ کا پارٹ ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو اپنا ران دکھائے وہ حرام کا کام کرتا ہے۔ یہاں پہ میں اس ٹولے کے لوگوں کو نام نہیں لوں گا، اس ٹولے کے لوگوں کو میں نے چڈی پر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ میرا کام ہے، ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اصلاح کرے۔ اگر اس کے قوم میں کوئی برائی ہے تو اس برائی کے ختم کرنے والے کو عالم دین کہا جاتا ہے۔